جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلالا طیبا جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء بے شک وہ تمہیں صرف برائی والفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے وان تقولوا علی اللہ اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو ما لا تعلمون جن کا تمہیں علم نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو پیروی کرو ما انزل اللہ ان چیزوں کی جن کو اللہ تعالی نے نازل کیا قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا اس چیز کی جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے ہیں ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت پر ہوں ومثل الذین کفروا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے کمثل الذی ینعق اس آدمی کی طرح ہے بما لا یسمع الا دعاء و نداء کہ جو آواز دیتا ہے اس کو کوئی نہیں سنتا مگر بلانا اور پکارنا صم بکم عمی فہم لا یعقلون یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے واشکروا للہ اور اللہ کے لیے شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہو انما حرم علیکم المیتہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار جانور والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیزیں جن پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے فمن اضطر پس جو شخص مجبور ہو غیر باغین کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو ولا عادن اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو فلا اثم علیہ پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حرام جانور بھی کھا لے تو اسے بقدر ضرورت اجازت ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو من الکتاب کتاب میں سے ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور وہ ان کے بدلے میں تھوڑا سا مال وصول کرتے ہیں یعنی تھوڑے سے مال کے بدلے میں اللہ کی آیات کو کیا کر لیتے ہیں اللہ کے احکام کو چھپا لیتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار جو اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے بات نہیں فرمائیں گے ان سے کلام نہیں کریں گے ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا والعذاب بالمغفرہ اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا فما اصبرهم علی النار پس یہ آگ پر کس قدر صبر کر سکیں گے آگ کو کتنا برداشت کر سکیں گے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو
حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ ضد اور عناد میں بہت دور چلے گئے ہیں. جنہوں نے اپنی اس کتاب میں، اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا، وہ ضد اور عناد میں بہت دور چلے گئے. معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر ہم نے ایک تو محبت کا اصول پڑھا تھا آخر کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ محبت صرف اللہ کی ہی ہونی چاہیے. اللہ جیسی محبت ہی کسی اور سے، غیر اللہ سے نہیں ہونی چاہیے. جو استحقاق محبت اللہ کا ہے وہ حق اللہ ہی کا ہی ادا کرنا چاہیے. اس جیسی محبت کسی اور کی، مخلوق میں سے بھی کسی کے ساتھ ہے. اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، وہ بڑی گہری محبت رکھتے ہیں. اور یہ محبت ہی کا جو ہے وہ نتیجہ اور ثمر ہے کہ انسان جو ہے وہ گرمیوں کی تپتی دھوپ کے اندر اور جو ہے وہ لو کے اندر جب ظہر کی عصر کی اذان سنتا ہے تو گرمی کا خیال نہیں کرتا، اس لو کا خیال نہیں کرتا، آگے مسجد کے اندر سجدہ ریز ہو جاتا. اب آگے سردیاں آئیں گی تو جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں گے وہ سردی کا لحاظ نہیں کریں گے، وہ گرم بستر اور گرم لحاف کو چھوڑ کر اور جو ہے وہ معزز سامعین ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں کو چیرتے ہوئے اللہ کے گھروں میں آ کے سجدہ ریز ہو جائیں. اور یہ اللہ کی محبت ہی کا ثمر ہے کہ انسان کو مال کی محبت بھی ہوتی ہے، بڑا خون پسینے کی کمائی سے پیار ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کبھی قربانیاں دے رہا ہے، کبھی صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے، کبھی سائل کو عطا کر رہا ہے، کبھی دروازے پہ آنے والے فقیر اور محتاج کو ادا کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو دے رہا ہے، کبھی طلباء پر، کبھی علماء پر، کبھی غرباء پر، اور کبھی معزز سامعین اللہ کے راستے میں حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم الشان کاموں کے اندر خرچ کر رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری مثالیں اللہ کی محبت کی ہیں. یہ مثالیں کس کی ہیں؟ یہ اللہ کی محبت کی ہیں. ٹھیک ہے جی. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم یہ عمل کر رہے ہوں تو ہم ذرا سا دل میں تصور کر لیں کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں میں واقعی اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں. نمازی جب اللہ اکبر کی صداؤں کو سنتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار کو سنتا ہے، اگر تھوڑا سا تصور دل کے اندر یہ بھی کر لے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں، تو پھر نماز پڑھنے کا عالم کوئی اور ہوگا، پھر رکوع اور سجدے کی چاشنی کچھ اور ہی نصیب ہوگی. ایک ہے کہ ہم عادتاً جب آواز سنتے ہیں تو اٹھ کے آ جاتے ہیں، کوئی تصور کوئی خیال نہیں ہوتا ذہن اور دل کے اندر. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ پکار کو سنو تو ذرا سا دل کے اندر یہ تصور بھی کر لیا کرو کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میں اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے حاضری دینے جا رہا. تو پھر مسجد میں نمازیوں کی نماز کا عالم کچھ اور ہوگا، پھر قیام رکوع اور سجدے کا عالم کچھ اور ہی ہوگا. صرف جو ہے وہ ایک چھوٹا سا یہ خیال اور یہ تصور دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت. تو بھائی اس کو کریں گے نا جی. اللہ کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جب ہم اس کی محبت پر عمل کریں، اس کے جو ہے وہ تقاضوں کو پورا کریں، تو سوچ کر سمجھ کر اور دل میں اس کی محبت کو معجزن کر کے پھر جو ہے وہ ان تقاضوں پہ عمل کیا جائے. تو بہرحال معزز سامعین، آج کے اس درس میں اللہ تعالی نے حرام اور حلال کے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں. انسان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. اور ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جو کسی چیز کا موجد اور بانی ہوا کرتا ہے تو اس چیز کے وہ ضابطے بھی بیان کرتا ہے، اس کے قانون اور قواعد بھی بیان کرتا ہے، اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس چیز کو استعمال کرو گے تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، زیادہ سے زیادہ اس سے نفع اٹھا سکو گے. تو انسان کو اللہ نے بنایا، کائنات کو اللہ نے بنایا. اب اس انسان کے لیے کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ مفید ہیں اور کون کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. کہ اللہ سے بہتر کوئی جاننے والا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر انسان کو بتا دیا کہ میرے بندے تیرا خالق بھی میں ہوں اور کائنات کا خالق بھی میں ہوں.
یہ کائنات بنائی تو میں نے آپ کے لیے ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے اندر تیرے لیے کچھ مفید چیزیں بھی ہیں اور کچھ نقصان دہ چیزیں بھی ہیں. کچھ جو ہے وہ تیرے لیے مفید ہے، کچھ نقصان دہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اور قانون بتا دیا کہ یہ چیزیں تیرے لیے فائدہ مند ہیں، ان کو استعمال کر لینا، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو کیا کر لینا، اپنے آپ کو بچا لینا. تو معزز سامعین یاد رکھیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے مادے رکھے ہیں. ایک ملکوتی مادہ بھی ہے جسے ملکیت کہا جاتا ہے، اور ایک بہیمیت کا مادہ بھی، حیوانیت بھی انسان کے اندر موجود ہے. انسان کے اندر فرشتوں کی صفات بھی ہے، انسان کے اندر خونخوار درندوں اور حیوانوں کی صفات بھی موجود ہے. جب غصہ آتا ہے تو دیکھا نہیں کہ رنگ کیسے متغیر ہو جاتا ہے، آنکھیں کیسے خون اگل رہی ہوتی ہیں، زبان کیسے جو ہے وہ خون اگل رہی ہوتی. بات سمجھے؟ تو یہ خونخوار اور جو ہے وہ معزز سامعین ایسے جانوروں کا ایک وہ نقشہ اس وقت ظاہر ہو جاتا. اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس وقت فرشتوں کی صفت غالب ہوتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کی صفت غالب ہوتی ہے. تو دونوں صفات انسان کے اندر موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی، ہر انسان کے ساتھ. اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو جو فرشتہ ہے جو انسان کے دل کے اندر نیکی کے جذبات ڈالتا ہے، نیکی کا داعیہ پیدا کرتا ہے، اس کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اس کو تقویت نصیب ہوتی ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان کو جرأت ملتی ہے، انسان کی بہیمیت کو تقویت ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کا بھی دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ نیکی دوسری کی تو تیسری کا بھی دل چاہ رہا، تیسری کی تو مزید نیکیاں کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ روحانیت کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ روحانیت کو تقویت مل رہی ہوتی ہے، اس لیے انسان کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس ایک گناہ کی وجہ سے دوسرے گناہ کو بھی جی للچاتا ہے، تیسرے گناہ کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. اور جب انسان گناہ کے راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے تو پھر یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. بھی ایک نماز جب چھوڑی تو اگلی پڑھنی مشکل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا جی. اور پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جو اچانک نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی وجہ ان کے پاس نہیں ہوتا، اور جی بس ایک چھوڑی تھی، اس کے بعد ایسے جو ہے وہ مشکل ہو گئی کہ دوبارہ آنا بہت مشکل ہو گیا، وہ آیا نہیں جاتا. اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا راستہ انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان مضبوط ہو جاتا ہے، اندر جو بہیمیت اور نفس ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے. اب جس کی وجہ سے گناہ کا راستہ جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے نولیہ ما تولی، کہ جو انسان جس راستے کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کو منتخب کرتا ہے، ہم وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے. وہ راستہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، نیکی والے راستے کا انتخاب کر لے یا گناہ کے راستے کا انتخاب کر لے. بھئی اب ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ہمیں کسی نے روکا تو نہیں، کوئی راستے میں ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑا تھا کہ نماز کیوں پڑھنے جا رہے ہو. اور جنہوں نے چھوڑی ہے تو ڈنڈا ان کے پیچھے بھی کوئی لے کے نہیں بیٹھا تھا کہ چاہو نماز پڑھنے کے لیے. جنہوں نے چھوڑی انہوں نے چھوڑ دی، اور جو اللہ کے گھر میں آ گئے وہ آ گئے. اختیار انسان کے پاس ہے، بات سمجھے. لیکن کیا ہوگا، اب آپ نماز پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید اگلی نیکی کا جذبات داعیہ بھی آپ کے دل میں پیدا کر دیا کہ آپ اللہ کے کلام کی محبت میں یہاں پہ بیٹھ گئے. اب جب ہم یہاں پہ اللہ کی باتیں سنیں گے تو مزید نیکی کا جو ہے وہ شوق اور رغبت دل میں پیدا ہوگی. تو نیکی ایک کی تھی لیکن اس کی وجہ سے آگے بہت سی نیکیاں کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی. بات سمجھے نہیں؟ اور جنہوں نے مغرب چھوڑ دی وہ عشاء بھی چھوڑ دے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اور جب عشاء چھوڑ دی تو فجر کہاں پڑھ سکتے ہیں بھائی؟ تو گویا کہ اگر پڑھیں گے تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں پڑھ سکیں گے. بات سمجھے؟ یعنی ایک گناہ کیا تو اگلا گناہ بھی کیا ہو گیا ان کے لیے؟ آسان ہو گیا. اور ایک نیکی کی تو نیکی کرنے والے کے لیے اگلی نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم میری بتائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرو گے، حلال کھاؤ گے، حلال پیو گے، حرام سے بچو گے، تو نیکی کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا.
اس لیے کہ جو بھی کھانا انسان کے اندر جاتا ہے تو وہ اندر اپنا نور چھوڑتا ہے، وہ اپنے اثرات انسان کے اوپر منتقل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حرام کھانے والوں کے اوپر حرام کا غلبہ رہتا ہے، اور جو حلال کھاتے ہیں ان کے اوپر روحانیت غالب رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قانون بیان کر دیا اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ پیدا کی ہیں وہ کھاؤ پیو. اچھا، یہاں پہ دو لفظ استعمال فرمائے، حلال اور طیب. صرف حلال نہیں کہا بلکہ فرمایا حلالا طیبا. حلال کا معنی حلال جو حرام نہ ہو، اور طیب کا معنی پاکیزہ. اب دیکھیے اس کو سمجھیے ذرا کہ ہر حلال وہ پاکیزہ نہیں ہوتا. ہر حلال پاکیزہ نہیں ہوتا. بھی جانوروں میں کچھ حلال اور حرام ہے یا نہیں ہے؟ جتنے چھپائے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کو کیا کر دیا؟ حلال قرار دے دیا. بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیے؟ حلال قرار دے دیے. لیکن کتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ شیر ہے، خنزیر ہے، ان کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو حرام کر دیا. ایک تو یہ ہے. اب آگے جو حلال ہے ان کے اندر بھی پاکیزگی شرط ہے. ان کے اندر کیا شرط ہے؟ پاکیزگی. اگر جانور تو حلال ہے، جانور تو بکری بھینس وغیرہ ہی ہے، لیکن اگر وہ کسی کی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے پاک ہے؟ ہمارے لیے پاک نہیں ہے. اگر وہ چوری کیا تو ہمارے لیے پاک ہے؟ ہمارے لیے پاک نہیں. اگرچہ وہ اپنی جگہ پہ حلال ہے لیکن اب یہ پاک ہے؟ اب یہ پاک نہیں رہے گا. بات سمجھے نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ حلال ہونا کافی نہیں بلکہ ساتھ پاکیزگی بھی شرط ہے. یہ آگے کچھ قوانین آ رہے ہیں، تو میں نے یہ قوانین اپنی مسجد میں جب بیان کیے تو اس 4 چیزوں کو اللہ نے وہاں پہ حرام قرار دے دیا. ٹھیک ہے جی. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر 4 چیزیں حرام ہیں. مردار جانور حرام ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جو ہے وہ خون تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کا نام لیا جانا تھا لیکن اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا. بات سمجھے؟ اب جب یہ 4تھی چیز بیان کی گئی تو لوگوں نے کہا جی دیکھیں حلال چیز کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ حلال چیز ہے، ایک بکری ہے، یہ حلال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اچھا نہیں حرام ہو سکتی. کہتے جی یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے حرام ہو سکتی. تو میں نے عرض کی کہ اگر یہی بکری آپ کے دروازے پہ کھڑی ہو اور کوئی آئے اور کھوڑ کے لے جائے اور وہ جا کے ذبح کر کے دیگ بنا دے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے حلال ہوگی؟ نہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ اب وہ بکری نہیں رہی، وہ حلال جانور نہیں رہا. ٹھیک ہے نا جی. اب اگر اس طرح بکری جو ہے وہ کوئی جانور آپ کا کھول کے کوئی لے کے چلا جاتا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ ایک بریانی کی اچھے طریقے سے دیگ بنائی تھی، بھرپور طریقے سے گوشت ڈال کے، ٹھیک ہے جی، اب خوشبو اٹھ رہی ہے، لیکن اب کیا تھا، کچھ انتظار کرنا تھا، آپ نے ڈھکن دیا اور اس کو ایک جگہ پہ رکھ کے آپ مصروف ہو گئے کہ ذرا کام سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس کا ڈھکن کھولتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ جب آپ آئے تو دیگ ہی غائب ہے، کوئی اٹھا کے چوری کر کے لے گیا. اللہ نہ کرے ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، اس کا دکھ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا باہر اب آپ اس کے لیے حکم کیا لگائیں گے کہ جو یہ لے کر چلا جائے گا وہ حلال کھائے گا یا حرام؟ حرام کھائے گا نا. حالانکہ وہ چاول بھی پاکیزہ ہیں، وہ گوشت بھی حلال کا تھا، حلال آدمی نے، مسلمان آدمی نے اچھے انداز سے ان کو مزیدار کر کے بنایا، لیکن ہم حکم حرام کے اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے وہ کسی اور کا حق تھا، کسی اور کی ملکیت تھی، اس کی اجازت کے بغیر گویا کہ حق تلف کرتے ہوئے یہ چرا کر لے گیا. اب یہ اس کے لیے تو حلال تھا لیکن اب چور کے لیے یہ کیا ہے؟ چور کے لیے حرام ہے. بات سمجھے نا؟ یعنی وہ جو پاکیزگی والی شرط تھی اب وہ یہاں پہ پائی نہیں جا رہی، اس لیے معزز سامعین ہم کہیں گے کہ یہ حرام ہو گیا. تو امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کھانے کے اندر حلال ہونا یہ الگ شرط ہے اور پاکیزگی کا ہونا یہ الگ شرط ہے. ان 2 چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کھانا حلال ہوگا، وگرنہ کھانا حلال ہے. ہاں، اگر بنیادی طور پہ جانور یا کوئی ایسی چیز ہے جو حرام ہے تو وہ تو بالکل ناجائز ہوگی، لیکن وہ چیز تو حلال ہے لیکن کسی اور کا حق ہے،
ٹھیک ہے جی. بہن کا حق تھا وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹیوں کا حق تھا وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں, بہت وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جو ہے وہ کسی اور کا حق تھا لیکن جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے, بھائیوں کے حق لے کے بیٹھے ہوئے زمانہ جاہلیت کی طرح. اب یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ عورتوں کے حق نہیں دیے جاتے تھے, بیٹیوں کے, بہنوں کے, ماؤں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے, چھوٹے بھائیوں کے حق نہیں دیے جاتے تھے, بڑا غاصب ہو جایا کرتا تھا. لیکن اب یہاں ہمارے ہاں ابھی تک وہی ہو رہا ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہو رہا تھا. حالانکہ قرآن کو نازل ہوا 1500 سال گزر چکے ہیں, 15ویں صدی ہے قرآن کے نزول کی, لیکن آج تک ہماری عادات وہی ہے جو زمانہ جاہلیت کی تھے. بات سمجھیں جی. اس لیے معزز سامعین ان چیزوں کا, اور ایک اور بھی چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, زکوٰۃ ایک آدمی پہ فرض ہے, وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو یہ اللہ کا حق غصب کر کے بیٹھا, یہ حرام کر رہا ہے. عشر حق بنتا ہے کسان کا کہ وہ ادا کرے فصل میں سے 20واں حصہ, لیکن اگر یہ نہیں کر رہا, یہ حرام لے کے بیٹھا, یہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا جو دینا ضروری تھا. مرنے والے نے اپنے مال میں سے تہائی کی وصیت کی کہ اتنا مال جو ہے وہ تیسرا حصہ میرے مال کا یا اس سے کم, کہ اس نے اگر وصیت کر رکھی ہے یہ مسجد کو دے دینا, مدرسے کو دے دینا, غریب کو دے دینا, فلاں فلاں کو دے دینا. اب یہ وصیت پہ عمل نہیں کیا تو ورثہ حرام لے کے بیٹھے, یہ ان کا حق تھا جو نہیں پہنچایا گیا. لوگوں کے قرضے ہیں, دینے والے ہیں لیکن ادا نہیں کر رہے, وسعت بھی ہے دینے کی, اس کے باوجود نہیں دے رہا, تو یہ ان کا حق غصب کر کے یہ حرام کر رہا ہے. بات سمجھے نا جی. یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ مروج ہیں, یہاں پہ پائی جاتی ہیں. اب یہ کمزوریاں یہ لائن کی بنیاد پہ ہوں یا جہالت کی وجہ سے ہوں یا ہماری بدعملی اور سستی کی وجہ سے ہوں, ہم نے ان کو دور کرنا ہے. وہ دور کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حلال کھاؤ گے بھائی, طیب کھاؤ گے نا. اللہ نے جو قانون حلت و حرمت کا بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھ کے لقمہ منہ میں ڈالو گے نا جی. ہاں جی, اس پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ نیکی کا راستہ آسان ہو جائے گا. آج اکثر شکایت ملتی ہے نا جی, اولادیں نافرمان ہیں, گھر کے اندر سکون نہیں ہے, بیویاں جو ہے وہ ہماری فرما بردار نہیں, وہ خدمت نہیں کرتی, پریشانیاں, بیماریاں جو ہے وہ کوئی وجہ بھی نہیں لیکن پریشانی ہے. اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ہمارا کھانا حلال اور جو ہے وہ حرام کی تمیز کیے بغیر ہے. ہم نے یہ فرق کرنا ہی چھوڑ دیا کہ جو لقمہ ہمارے منہ تک آ رہا ہے, ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے, وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. تو دیکھیں بھائی, حرام کا کھائیں گے تو گھر کے اندر کیا برکتیں آئیں گی؟ آپ ہی بتا دیجئے بھائی. حرام کا کھانا کھائیں گے تو کیا اللہ کی رحمتیں برسیں گی ہم پر؟ کسی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں نصیب ہوگی؟ نہیں بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے قانون اور ضابطے بڑے طے ہیں, اللہ کے قانون ہر ایک کے لیے ہیں. بات سمجھے نا جی. تو حلال کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. ایک واقعہ بڑا پرانا سا میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے, عرض کر دیتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا. انہیں خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے, 5واں خلیفہ راشد انہیں کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت اونچا درجہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت پارسائی, نیکی, تقوی, خشیت, محبت عطا کر رکھی تھی. اور معزز سامعین, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی کل وراثت, یہ بادشاہ تھے, خلیفہ تھے, اپنی کل وراثت صرف 17 درہم چھوڑے. کتنے چھوڑے؟ 17 درہم چھوڑے. ان میں سے 5 دراہم ان کی تجہیز و تکفین پہ خرچہ آ گیا. باقی کتنے بچے؟ 12 روپے بچے. کتنے بچے جی؟ 12 درہم باقی بچے. اب ان کے جو بیٹے تھے, بیٹیاں تھیں, وہ ان کی تعداد تھی 9. ٹھیک ہے جی, بعض روایات میں مختلف بھی ہے. تو بہرحال وہ 1.25 روپیہ سب میں جو ہے وہ تقریباً برابر تقسیم ہوا. اب اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ 1 روپیہ بہت کوئی بڑی جائیداد تھوڑی ہے. ٹھیک ہے جی, اب بالکل معمولی سی حقیر سے 1 روپیہ 1 درہم آ گیا. اب دوسری طرف سلیمان ابن عبد الملک, یہ بھی بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے. ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو بیٹے تھے ان کی جو وراثت میں جو حصہ آیا وہ کروڑوں میں تھا, بلکہ جو صرف نقدی اور کیش کی صورت میں تھا وہ اربوں میں تھا. محلات اس کے علاوہ تھے, زمینیں اس کے علاوہ تھیں,
گھوڑے اور بہترین قسم کے اونٹ اور اس طرح کے جانور وہ الگ تھے، اور پھر اشرفیاں، سونا چاندی، یہ سب کچھ جواہرات الگ تھے. لیکن مورخ کہتا ہے میں نے ایک ہی دن کے اندر دو بڑے عجیب واقعے دیکھے. میں نے بغداد کی جامع مسجد کے اندر ایک ہی دن کے اندر میں نے دو واقعے دیکھے، اور وہ دو واقعے یہ دیکھے کہ مسجد کے اندر جہاد کے لیے چندے کا اعلان ہوا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے ہر ایک بیٹے نے 100 گھوڑا بما ساز و سامان کے جہاد کے لیے فی سبیل اللہ وقف کیا. اور جب میں مسجد سے باہر نکلا تو اسی چوک کے اندر، مسجد والے چوک میں نے سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے کو بھیک مانگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. نہیں، جس نے 1 درہم چھوڑا تھا وہ اب ہزاروں میں پڑ رہے ہیں، اور جس نے لاکھوں کروڑوں چھوڑے تھے اب وہ بھیک مانگ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال میں برکت ہے اور حرام کے اندر برکت نہیں ہے. بات سمجھیں جی؟ اس لیے اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، تول کر، سوچ کر کھلائیں. خدا کی قسم اگر آپ ان کو لقمہ حلال کھلاؤ گے اس کے اندر اتنا نور اور برکتیں ہوں گی کہ نسلوں سے وہ لقمہ ختم نہیں ہوگا اور اس کی نورانیت نسلوں تک چلے گی. اور اگر حرام کا، آج ہماری یہی فکر ہے جی، اور بھی بچوں کے لیے کوئی اچھا چھوڑ جائیں، بچوں کے لیے چھوڑ جائیں جی، بچوں کے لیے بنا جائیں، بچے جو ہے وہ پریشان نہ ہو. اور بھائی تمہیں کتنا ملا تھا، اور پھر جو زندگی میں آپ نے کمایا تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نہیں دے سکتے؟ قرآن حکیم میں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ایک موقع پہ. فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، کہ اپنے بچوں کو مال کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. اپنے بچوں کو روزی روٹی کی کمی کی وجہ سے کیا کرو؟ قتل. لا تقتلوا اولادکم، ان کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی ہم دیں گے. جس ذات نے ہمیں ساری زندگی بھوکا نہیں مرنے دیا تو ہمارے بچوں کو کیا وہ بھوکا مار دے گی؟ رزق کا وعدہ کس کے ذمہ ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر، اس زمین کی پشت پر جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی حیوان و انسان ہیں، سب کی روزی کا وعدہ میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سے بہتر کوئی رزق رساں نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ سب سے عظیم رزق دینے والا ہے. بات سمجھ میں؟ اس لیے بھائی ہم نے حرام سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے. بھی بچاؤ گے، حلال کا اہتمام کرو گے. آج ہی اپنا حساب کتاب کریں، آج ہی جا کے اپنا حساب کتاب محاسبہ کریں کہ میرے جو رزق کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان میں کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں جو حرام ہو، میرے مالک نے، میرے خالق نے اس سے روکا ہوا ہو اور میں جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے جی، کہیں کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں جو مشکوک ہے، تو فوراً جو ہے وہ اس کے اوپر توبہ طائب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ حلال کا سوال کریں. وہ اللہ، وہ مالک کیوں نہیں دے گا؟ بھائی مسبب الاسباب ذات کون سی ہے جو ساری کائنات کے لیے رزق کے ذریعے اور اسباب پیدا کر سکتی ہے؟ کیا میرے اور آپ کے لیے وہ رزق کے اسباب مہیا نہیں کر سکتی؟ وہ کر سکتی یا نہیں کر سکتی؟ اس کا ایمان اور یقین ہے یا نہیں؟ اور ایمان رکھتے ہو سارے؟ ہاں جی. تو پھر حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمایا. ذرا دیکھیے، فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو ہم نے تمہارے لیے حلال اور طیب رکھا ہے اسی میں سے کھاؤ، بس حرام سے اپنے آپ کو کیا کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اس کی اتباع مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کیا ہے؟ اور کھلا دشمن ہے، کوئی ڈھکا چھپا دشمن ہے. اس نے اللہ کے جلال کی، اللہ کی عزتوں کی قسمیں کھا کھا کر اللہ سے کہا ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ اے میرے کریم مالک، میں تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دیا، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے ملعون قرار دیا، میں اس کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. بات سمجھے نا جی؟
لیکن اللہ نے کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین. ٹھیک ہے جی. لیکن جو شیطان نے خود کہا کہ تجھے تیرے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اپنے دل کو تیرے لیے خالص کر رکھا ہوگا، ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا، ان پر میرا کوئی بس ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا ٹھیک ہے تو گمراہ کرتا چلا جا، تو گمراہ ان کو بھٹکاتا چلا جا، لیکن جب میرا بندہ میرے پاس آ کے معافی مانگے گا میں بھی اس کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. بس. تو دیکھیے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم کرتا ہے. شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور نیکی کا حکم کرتے ہیں. شیطان تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کا اور احسان کا حکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فرمایا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. آج اللہ کے بارے میں بے بنیاد باتیں کہی جاتی ہیں نہیں کہی جاتی. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال دیکھیے گے فرمایا اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے. ہاں جی. آج کہا جاتا ہے نا جی آ تو نئی گل سنی ہے، آ تو نو ہی مسئلہ بیان ہون ڈیا، ساڈے تو جدی پشتی گلیں چلن رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بھائی ایسی باتیں نہیں کرتے. اگر آپ کے آباء و اجداد حق پر تھے تو پھر تو بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اگر ممکن ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اس بارے میں علم نہ پہنچا ہو، اور بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اب مشرکین نے بھی یہی کہا، ان کفار نے بھی یہی کہا، انہوں نے یہی کہا نا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے بلکہ تو ہم تو وہ کریں گے جو جن چیزوں پر ہم نے اپنے آبا کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے اجداد کو دیکھا ہے، باپ دادا جو عمل کرتے رہے ہم نے تو وہی کرنا ہے. اب اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا اب ذرا سنیے. فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے آبا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہیں تب بھی اسی کی پیروی کریں گے. اگرچہ ان کے آبا وہ کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں تو یہ تب بھی انہی کی پیروی کریں گے. اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آبا کی بات اور ان کے عمل کو ترجیح دیں گے. ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں تب بھی انہی کی پیروی کریں گے. تو فرمایا اب کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ ہدایت پر نہیں تھے، تمہارے پاس تو علم آ چکا ہے نا، تم تو ہدایت پر آ جاؤ. بات سمجھ رہے جی. اس لیے جب انسان کے پاس کسی چیز کا علم آ جائے تو فوراً اپنا عمل اس علم کے مطابق ڈھالنا چاہیے، اس کے مطابق کرنا چاہیے. تو فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، اس آدمی کی سی ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ٹھیک ہے، کہ جو آواز تو دیتا ہے اور اس کو کوئی نہیں سنتا مگر بلانا اور پکارنا. بھی اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا جیسے ایک چرواہا اپنی جو ہے وہ بھیڑ بکریاں اور جانور لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ ان کو ہانکتا ہے. اب جانور صرف اس کی آواز سنتے ہیں، الفاظ تو نہیں سمجھتے نا، اس کا شور سن رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ کو سمجھتے، الفاظ کو نہیں سمجھتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کفر پر اپنے آپ کو اڑا چکا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر چکا ہے کہ اس نے تہیہ کر لیا کہ میں نے کفر پر ہی چلنا ہے، اب اس کے سامنے حق کی بات وہ ان جانوروں کی طرح بیڑی بجانی ہے. بس وہ ایک شور تو سنتا ہے لیکن الفاظ کو سمجھتا نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب قرآن کی پکار صدا ہم تک آئے تو ہم توجہ سے سنیں اور الفاظ پر غور و فکر کریں اور ان کا معنی مفہوم وہ اپنے اس کو دل میں جگہ دیں اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں. ٹھیک ہے جی. فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ یہ کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اسی میں سے کھاؤ. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا کیا کرو، اور یہ طرح طرح کی ہم جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں ان کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کہ جو کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے اس کا اجر اس روزے دار کی طرح ہے، اس بھوکے کی طرح جو اپنی بھوک اور پیاس پر صبر کر رہا ہے.
کہاں جو ہے وہ صبر کرنے والا اور کہاں پر یہ مزے لے لے کر نعمتوں کو کھانے والا. اگر کھا کر اس نے صرف الحمدللہ کہہ دیا تو اس کا اجر اس کی مثل ہو جائے گا. بات سمجھے؟ تو فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو. انما حرم علیکم المیتہ. اب یہ وہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی جو مسلمانوں پہ حرام ہے. سب سے پہلی مردار، یعنی ایسا حلال جانور جو اپنی موت آپ مر جائے، چھری پہنچنے سے پہلے وہ کیا ہو گیا؟ وہ مر گیا. تو گویا کہ یہ ہمارے لیے اب کیا ہے؟ ہمارے لیے حرام ہے. اور فرمایا کہ ودم، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے وہ بھی کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ بھی حرام ہے. ایک وہ خون ہوتا ہے جو گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ پاک ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ خون جو پریشر کے ساتھ نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہی مراد ہے. اور وہ نجس بھی ہوتا ہے، وہ حرام بھی ہے اور ساتھ کیا ہے؟ نجس بھی ہے. اگر وہ کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا ضروری ہوتا ہے. بات سمجھے نا جی؟ وہ 1 درہم کی مقدار تو معاف ہوگا، اور اس سے زیادہ اگر لگا ہوا تو پھر نماز پڑھنا ان کپڑوں میں جائز ہی نہیں ہوگا. اچھا آگے دیکھیے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا. اب دیکھیں بکرا ہے، بکرا ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت پسند کیا جاتا ہے، لیکن اگر چھری پھیرتے ہوئے کسی بت کے نام پہ ذبح کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کسی جو ہے وہ نبی کے نام پہ ذبح کر دیا، کیا ہو جائے گا؟ کسی صحابی کے نام پہ ذبح کر دیا، کیا ہو جائے گا؟ تو جب نبی اور صحابی کے نام پہ قربان کیا گیا جانور حرام ہے، تو اگر کسی ولی پیر کے نام پہ قربان کیا تو یہ حلال رہے گا؟ اور بات سمجھے نا جی؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام ہو جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے، آپ جو ہے وہ ذبح اللہ کے نام پہ کریں، لیکن ثواب آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، چاہے کسی ولی کو پہنچائیں، اپنے والدین کو پہنچائیں، اولاد کو پہنچائیں، کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. تو فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. ٹھیک ہے جی؟ تو ایک صورت ایسی ہے جس میں یہ حرام کردہ چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہو سکتی، اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ اضطراری صورت ہے. یعنی ایک ایسا بھوکا آدمی جو بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے، اب اللہ تعالیٰ نے 2 شرطوں کے ساتھ اس کو کھانے کی، حرام چیز کھانے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے جی؟ اور وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ کہ غیر باغن. ٹھیک ہے جی؟ یہ جو کھانا کھا رہا ہے تو یہ کھانا جو ہے وہ کوئی لذت کے لیے نہ کھائے، لذت کے لیے نہ کھائے. بلا عادن، اور جب کھائے تو پھر جو ہے وہ صرف جان بچانے کی حد تک کھائے، اب پیٹ بھر کے نہ کھائے. بات سمجھے نہیں؟ ان 2 شرطوں کے ساتھ. یہ شریعت کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو ضرورت کے درجے میں چیز حلال ہوتی ہے نا، وہ بقدر ضرورت ہی حلال ہوتی ہے. جو چیزیں ضرورت کے درجے میں حلال ہوں تو وہ بقدر ضرورت ہی حلال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ شریعت کا ایک طے شدہ قانون ہے، یہاں پہ وہی چلے گا. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ چیزیں جو کتاب میں من الکتاب، کتاب میں سے ہیں، ان کو چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ثمن، تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم من النار، یہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کسی عالم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپا لے کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیاوی غرض کی وجہ سے، تو کل قیامت کے دن اس کو آگ کی لگامیں ڈالی جائیں گی. ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ آگ کی لگامیں ڈالی جائیں گی. ٹھیک ہے جی؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو مال کے بدلے میں اللہ کے احکام کو چھپاتا ہے تو وہ مال جو ہے وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں ڈال رہا بلکہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اور فرمایا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس سے بالکل کلام نہیں کریں گے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ کر کے اس کو جنت میں بھیجیں گے بلکہ یہ جہنم میں جائے گا. تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں کس کو خریدا ہے؟
گمراہی کو خریدا ہے، اور بالعذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں کس کو خریدا ہے؟ عذاب کو خریدا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ جرأت ہے، تو اگر یہ جرأت ہے تو پھر یہ آگ کو کس قدر برداشت کر سکیں گے ہم دیکھیں گے، یعنی یہ آگ کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں، جہنم پر کتنا صبر کر سکتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور جو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا تو وہ دراصل ضد اور عناد کے اندر بہت دور نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ان کے پاس براہین نہیں ہے کتاب کی مخالفت میں، صرف ضد اور عناد کی وجہ سے وہ مخالفت پر اترے ہوئے ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہر بڑی معذرت، آج آپ سے ٹائم میں نے زیادہ لے لیا ہے۔